علم کی قدر، علماء کی قدر کوئی امام بخاری سے سیکھے۔ امام بخاری یتیم تھے، باپ کا انتقال پہلے ہی ہو گیا تھا۔ 6 سال کے جب وہ بچے تھے، محمد ابن اسماعیل، ان کی ماں نے ان کا نام محمد رکھا تھا۔ جب وہ 6 سال کے بچے تھے تو اچانک ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، نابینا ہو گئے۔ ماں روتے روتے، ماں کا برا حال ہو گیا۔ ماں نے روزے رکھنے شروع کیے، اعتکاف کرنا شروع کیا، صدقہ نکالنا شروع کیا، اور رو رو کر اللہ سے مانگا۔ ماں نے کہ اللہ، آپ جانتے ہیں میں غریب بیوہ عورت ہوں، میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تھا، اس شوق میں رکھا تھا کہ میرا بیٹا بڑے ہو کر حدیث کا عالم بنے گا، حدیث کا خادم بنے گا، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کرائے گا پوری دنیا میں۔ کیا فرماتے تھے رسول اللہ، کیا سوچتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے بولتے تھے، کیسے مسکراتے تھے، گھر میں کیسے رہتے تھے، گھر سے باہر کیسے رہتے تھے، مہمان کا استقبال کیسے کرتے تھے، دشمن کا مقابلہ کس ہمت کے ساتھ کرتے تھے، سچ پر کس طرح ثابت قدم رہتے تھے۔ اے اللہ، میں نے تو اس لیے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تھا، اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ اے اللہ، میں آپ کے تمام پاک ناموں کے واسطے سے بھیک مانگتی ہوں، اپنے خزانے سے میرے یتیم بچے کی آنکھ میں روشنی واپس کر دیجیے۔ نہ جانے کتنے دن تک وہ یہ دعائیں کرتے رہے، وہ یہ رونا روتی رہی وہ ان کی ماں۔ ایک رات کو انہوں نے خواب میں دیکھا اللہ اکبر کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور اس عورت سے کہہ رہے ہیں مبارک ہو، خوشخبری ہو، تمہاری دعائیں قبول ہو گئیں اور تمہارے بچے کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ جلدی سے وہ اٹھی، وضو کیا، اندر گئیں جہاں بچہ سو رہا تھا، بچے کو جگایا، بچہ جلدی سے اٹھا آنکھیں ملتا ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے بچے کو پیار کر کے کہا کہ بیٹا محمد، تم مجھے دیکھ رہے ہو؟ محمد نے اپنی ماں سے لپٹتے ہوئے کہا جی امی جان، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، امی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ بیٹا میں کیسی چادر اوڑے ہوئے ہوں بتاؤ ذرا، آپ ویسی چادر اوڑے ہوئے ہیں۔ بس جلدی سے بیٹے کو بٹھایا اور اس کے بعد 2 رکعت نماز شکر کے لیے سجدے میں گر گئیں۔ مولا تیرا شکر ہے، اب میری نیت پوری کر دیجئے۔ یہ ایک عورت کی نیت تھی، ایک بیوہ عورت کا ارادہ تھا، ایک یتیم بچے کی ماں کی نیت تھی کہ امت کو امام بخاری مل گئے۔ یہی بچہ امام بخاری بنا جس نے 50 ملکوں کا سفر کیا، علاقوں کا سفر کیا، جہاں جہاں سے ان کو علم اور تربیت ملنے کی امید ہوتی تھی، وہ لمبا سفر کر کے جاتے تھے، تکلیفیں برداشت کر کے جاتے تھے، اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ جو نعمت ان کو ملی ہے ماں کی دعاؤں کے بدلے اس نعمت کا شکر ادا کرے۔ وہ ناشکرے نہیں بننا چاہتے تھے، وہ شکر گزار بننا چاہتے تھے۔ آپ فیصلہ کرو، میں فیصلہ کروں، ابھی فیصلہ کریں ہم سب، ہم شکر گزار بننا چاہتے ہیں کہ ناشکرے؟ اب تک کیا ہم شکر گزار ہیں یا ناشکرے ہیں؟ امام بخاری نے جو مجاہدے کیے، جو محنتیں کی، جو مشقتیں اٹھائیں، جو تکلیفیں برداشت کی، جو لمبے لمبے سفر کیے، ناقابل برداشت تکلیفیں برداشت کی امام بخاری نے، اور وہ بھی زندگی کے آخری مرحلے میں، بڑھاپے میں بہت ستایا بھی گیا، ان کو تکلیفیں بھی دی گئیں، یہ بھی ہوا، لیکن امام بخاری امت کو سرمایہ دے گئے۔ آج جو شخص امام بخاری کو ٹھیک سے پڑھ لے، بخاری شریف کو، وہ یہ کہہ سکتا ہے، غور سے سننا،
کہ میں اپنے ماں باپ کے بارے میں اتنا نہیں جانتا جتنا میں آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ کے بارے میں جانتا ہوں۔ یہ احسان ہے امام بخاری کا۔ ایسے ہوتے ہیں بچے، ایسے ہوتے ہیں نوجوان، ایسے ہوتے ہیں مرد، اور ایسی ہوتی ہیں مائیں، اور ایسے ہوتے ہیں بچے